أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد. بغیر کسی ترغیب کے، کیونکہ نام گنجائش نہیں ہے اور میں بھی پیدا لا رہا ہوں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا. ارشاد ہوا کہ ہم نے اس کائنات کا رہبر ہادی امام سے منتخب کیا اور اس کے سر پر تاج امامت کو رکھا. یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے اور صبح قیامت تک ہدایت کرتا ہے. اوحینا علیہم فعل الخیرات، ہم ہر وقت ہر لمحہ اس سے اتصال میں رہتے ہیں. ہمارا اور اس کا وحی کا رابطہ ہے کہ وہ جب بھی کرے عمل خیر کرے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو زندگی عطا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو حیات بخشتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کی نشانی، ان کی شناخت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کبھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. انہوں نے جب بھی عبادت کی، ہماری عبادت کی، انہوں نے اپنی پیشانی کو شرمندہ سجدہ کیا ہی نہیں، مگر یہ کہ ہماری عبادت میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور ان کا ایک رشتہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک علاقہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہی الہی کی بنیاد پر کرتے ہیں. ان کی کوئی ذاتی رائے، ذاتی منشا، ذاتی فکر، ذاتی نظریہ، ذاتی ارادہ اور ذاتی تصور کچھ نہیں ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور ان کا وحی کا تعلق ہے. تو اللہ نے اس آیت میں اتنا تو بتا دیا کہ امام کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ رضائے الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. امام کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ وحی الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور امام کے جتنے بھی افعال، جتنے بھی کام ہیں، وہ سب تحفظ رسالت اور ہدایت ناس ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی ذاتی نظریہ نہیں، ذاتی رائے نہیں، ذاتی فکر نہیں. ان کا ہر کام اللہ کی مرضی کے حوالے سے ہے. جو خدا چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے دامن وقت میں گنجائش نے انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد رکھتے مسائل، امام نے ہر لمحہ اور ہر میدان میں اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، جس کا تعلق خدا سے ہوتا ہے اس کا عمل اور ہوتا ہے، اور جس کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا اس کا عمل اور ہوتا ہے. آپ دیکھیں، مولا متقیان ہے، ساتھ میں قمبر ہے. ایک مرتبہ بازار میں گئے اور دیکھیں، تصور کیجئے، کیونکہ واقعہ کوئی بھی امام کا واقعہ کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. امام کا ہر وہ واقعہ جس کو آپ معمولی سمجھ لیتے ہیں، جس کو آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک چلتے چلتے کوئی کام ہو گیا، واقعہ بن گیا، لوگوں نے ذکر کر دیا، ہر واقعے میں، ہر قدم میں، ہر کام پر امام کے کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو موجود ہوتا ہے. قمبر ساتھ میں ہے، بازار میں ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا، قمبر میں چاہتا ہوں کہ کچھ لباس خریدے جائے. قمبر نے کہا، مولا بسم اللہ، آپ آقا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. مولا بازار میں گئے، دکان کے پاس گئے. جانے کے بعد 2 لباسوں کو دیکھا، ایک کی قیمت کم تھی اور ایک کی قیمت زیادہ تھی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، 2 لباس تھے، مولا نے دونوں لباسوں کو خریدا. قمبر سوچ رہے تھے کہ جو لباس قیمتی ہے وہ مولا خود رکھیں گے اور جو لباس معمولی ہے وہ مجھے دیں گے. لیکن جو بندے کی فکر میں آ جائے وہ امام نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، امام نے کیا کیا؟ قمبر کے جو تصور تھا، جو قمبر سوچ رہے تھے، اس کو بدلا. جو قیمتی لباس تھا وہ قمبر کو دیا، جو معمولی لباس تھا وہ خود رکھا. قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا، مولا
یہ کیا؟ آپ نے قیمتی لباس مجھے دے دیا اور معمولی لباس خود رکھ لیا۔ یہ دیکھیے کہ امام کیسے انسانوں کے احساسات کو مد نظر رکھتا ہے، امام کیسے انسان کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ قیمتی لباس تمہارے لیے ہے، یہ معمولی لباس میرے لیے ہے۔ پھر قمبر نے ہاتھوں کو جڑا، مولا آپ میرے آقا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ آقا معمولی لباس پہنے، غلام قیمتی لباس پہنے۔ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کر کہا قمبر بات آقا اور غلام کی نہیں ہے۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تو جوان ہے، مناسب ہے کہ جوان قیمتی لباس پہنے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بھائی مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے قمبر تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ علی کا غلام جا رہا ہے اور ایک معمولی لباس پہنے ہوئے ہے۔ علی یہ بھی کہہ سکتے تھے، علی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آقا ہوں، تو غلام ہے، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا، علی نے کہا نہیں قمبر تم جوان ہو۔ کیوں علی نے یہ کہا؟ اس لیے کہا تاکہ قمبر کو احساس غلامی نہ ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بھائی اگر علی یہ کہہ دیتے میں نے اپنے غلام کو دیا اور قمبر کو احساس غلامی ہو جاتا تو علی کا دینا بھی بیکار تھا، قمبر کا لینا بھی بیکار تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو انسان کے احساسات کو مد نظر رکھتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو انسان کی عزتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ان کا سوال ہو یا ان کا جواب ہو، وہ کسی مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کربلا کا میدان ہے، 10 منٹ ہے میرے پاس تقریباً، کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا قاسم یہ بتاؤ موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا کہا قاسم نے؟ احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام سوال کرے یا امام کو جواب دیا جائے تو اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ جواب کیا دیا گیا ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ جواب دینے والے نے سامنے والے کے احساسات کو مد نظر رکھا یا نہیں رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا کہا قاسم نے؟ کہا میرے نزدیک موت اصل سے زیادہ شیریں ہے۔ موت کی مثال شہد سے دی، تشبیہ مشبہ مشبہ بہ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تشبیہ دی جائے ضروری ہے شباہت کے لیے کہ آپ جس چیز کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں وہ چیز لائق عظمت ہو، معتبر ہو، قیمتی ہو، معمولی نہ ہو۔ جب نسبت دی جائے تو لوگ سمجھے کہ جب وہ اتنی قیمتی چیز ہے تو یہ کتنی قیمتی ہوگی۔ توجہ نا آپ لوگوں کی، بھائی کہا جائے یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کسی مثلا بس شکل انسان کی شبیہ تھا اس لیے خوبصورت ہے، نہیں، بلکہ جو اس سے زیادہ خوبصورت ہو، جو قیمتی ہو، اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے گی۔ اس کا چہرہ ایسے جیسا چاند، کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی خوبصورتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تشبیہ ہمیشہ اس چیز کی طرف دی جاتی ہے جو قیمتی ہو، جس کی اہمیت ہو، اور اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ تو جو ہے نا آپ لوگوں کی، اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو اپنے پاس نہ ہو، اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کربلا کے میدان میں شہد کی زیادہ ضرورت تھی کہ پانی کی زیادہ ضرورت تھی؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، آپ بتائیں۔ طلبہ کرام کا مجمع میرے سامنے ہے، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کہ جہاں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، جہاں پر علی اصغر کے لیے پانی نہیں تھا، جہاں پر بزرگوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی، عورتوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی، اس میدان میں شہد کی ضرورت تھی یا پانی کی ضرورت تھی؟ بھائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے، بچے نے بھی جواب دیا پانی کی ضرورت تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ اس چیز کی طرف دی جائے جو قیمتی ہے، اور قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ تو کربلا میں پانی کی ضرورت تھی، کربلا میں شہد کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر قاسم نے شہد کا تذکرہ کیوں کیا، پانی کا تذکرہ کیوں نہ کیا؟ میں کہنا چاہیے تھا، ایک عقلی بات ہے کہ کہنا چاہیے تھا جب امام حسین نے پوچھا کہ قاسم موت کو کیسا محسوس کر رہے ہو، کہہ دیتے پانی سے زیادہ ٹھنڈا محسوس کر رہا ہوں یا پانی سے زیادہ اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تشبیہ قیمتی چیز کی طرف جی آتی ہے، پانی سب سے قیمتی تھا، لیکن قاسم نے اپنے جواب میں پانی کا تذکرہ نہ کیا۔ کیوں تذکرہ نہ کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ سوال کرنے والا صرف امام نہیں بلکہ لشکر کا کمانڈر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، لشکر کا سردار ایک سپاہی سے پوچھ رہا تھا، سپاہی بتا
تمہیں موت کیسے محسوس دیتی ہے؟ سپاہی نے دیکھا اگر میں نے اپنے سردار کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ممکن ہے سردار کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرے سپاہیوں کو پانی نے کمزور بنا دیا ہے۔ لہٰذا قاسم نے پانی کا تذکرہ تک نہ کیا، کہا شہد سے زیادہ سیڑھی ہے، تاکہ پتہ چل جائے حسین چاہے ہم پیاسے ہو یا بھوکے ہو ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے احساس کو مد نظر رکھنا جس سے پتہ چل جائے صلوات محمد علیہ۔ تو قاسم نے پانی کا تذکرہ تک نہ کیا، کیا کہا؟ میرے نزدیک موت اصل سے زیادہ شیریں ہے۔ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جو احساسات کو مد نظر رکھے، اس بات کو سمجھے کہ اگر یہ جواب دیا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اسی لیے پانی کا تذکرہ نہ کیا۔ کربلا کا میدان ہے، امام کربلا کے میدان میں ہے، صلوات محمد علیہ۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ منتخب کرے، جس کے کاندھوں پر ذمہ داری ہدایت اللہ نے رکھی ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا کہ 10 لوگوں نے مل کر، شورا نے مل کر یا کسی کمیٹی نے مل کر کسی کو منتخب کر لیا وہ امام ہو گیا۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے سردار ہوتے ہیں، یہ کمیٹیوں کے لیڈر ہوتے، امام نہیں ہو سکتے۔ لیڈر اور امام میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیڈر مشکلوں میں پھنستے ہیں، امام مشکلوں سے نکالتا ہے۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، بڑی اہمیت ہے امام کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عہدے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، اور جسے اللہ بناتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بناتا ہے، اختیارات دے کر بناتا ہے، اسے پاور دے کر بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ کسی مرحلے پر، کسی کام پر، کسی میدان میں کسی لحاظ سے مجبور نظر نہ آئے، وہ ہر وقت مختار نظر آئے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اور یہی وجہ تھی کہ یہ اختیارات دیکھ کر لوگوں کو دشمنی اہل بیت دل میں پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں لوگوں سے الگ منتخب کیا تھا۔ لوگ گناہ گار تھے، یہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں تھوڑے سے حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں بس 2 منٹ کے لیے، ایک تخلیق کی 2 صورتیں ہیں۔ تخلیق کبھی مادی ہوتی ہے، تخلیق کبھی نوری ہوتی ہے۔ توجہ نا آپ لوگوں کی؟ تخلیق کبھی مادی ہوتی ہے، تخلیق کبھی نوری ہوتی ہے۔ تخلیق مادی جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا، کن فیکون کی منزل میں آئے اور ہم خلق ہو گئے، یہ ہے تخلیق مادی۔ تخلیق مادی کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس تخلیق مادی میں ارتقا آ جائے اور کوئی بلندی حاصل کر لے تو جو نیچے رہ جاتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب مادے سے بنے، ہم سب ایک جیسے تھے، ہم میں سے یہ کہاں پہنچ گیا؟ کیوں؟ تخلیق مادی تھی۔ مادی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش تھی کہ ترقی کرے۔ تو جناب لوگوں کی اس میں گنجائش تھی کہ ترقی کرے۔ ترقی ہوتی ہی وہاں ہے جہاں گنجائش ہو، اور اگر گنجائش نہ ہو تو پھر ترقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی اگر سب مزاج ایک جیسا ہو تو پھر ترقی کیسی ہے؟ بھائی میں مولوی بن گیا، میں خطیب بن گیا، جو خطیب نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ترقی کی، میں خطیب بن گیا۔ تو ترقی ہوتی وہاں ہے جہاں پر تنزلی ہو۔ پہلے میں خطیب نہیں تھا، بعد میں خطیب بن گیا، تو ترقی کا وجود تنزلی سے ہے۔ تو جہاں پر مادہ ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر نور ہو وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ وہ جناب لوگوں کی نور میں ترقی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترقی کا مرکز اور محور ہے تنزلی۔ تنزلی ہوگی تو ترقی ملے گی، اور نور وہ ہوتا ہے کہ جہاں تنزلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو امام نور سے بنایا گیا ہے۔ امام کے اندر ترقی اور تنزلی نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ نور ہے۔ یہ بنایا ہی ایسے گیا تھا کہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ترقی کا شائبہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام نے ترقی کی۔ نہیں، امام ترقی نہیں کرتا، امام بنتا ہی ایسا ہے۔ امام دنیا میں آ کے ترقی نہیں کرتا، امام بن کے پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اور ان کی مثال ہم جیسی نہیں ہوتی، یہ انسانوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ انسانوں کی فکر ہوتی ہے کہ جہاں انسان جب مرنے لگتا ہے تو اپنی بربادی سمجھتا ہے، اپنی انتہا سمجھتا ہے، اپنا خاتمہ سمجھتا ہے۔ لیکن باہر عظمت امام کی منزل یہ ہے کہ جب ضربت سر پر لگی تو یہ نہیں کہا کہ آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ کیا آواز آئی؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بھائی علی کا جملہ ہے، جیسے ہی ضربت سر پر لگی کیا کہا علی نے؟
فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ یا علی آپ نے خیبر فتح کیا، آپ نے تب کامیابی کا اعلان نہ کیا، آپ نے خندق فتح کیا، آپ نے تب کامیابی کا اعلان نہ کیا، آپ کو رسول نے مولا بنایا، آپ نے تب کامیابی کا اعلان نہ کیا، آپ کو زہرا جیسی بیوی ملی، آپ نے تب کامیابی کا اعلان نہ کیا، آپ کو حسنین جیسے بیٹے ملے، آپ نے تب کامیابی کا اعلان نہ کیا، آپ کو ساقی کوثر بنا دیا گیا، آپ نے تب یہ نہ کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عجیب منزل ہے، عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ تمام کام پر علی نے کسی میدان میں نہیں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا، لیکن خدا کی قسم جیسے ضربت لگی اور علی اس دنیا کو چھوڑنے لگے تو علی نے پلٹ کر کہا کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ کہا دیکھو علی کی زندگی پوری زندگی تحفظ الہی کے لیے ہے، علی کی زندگی اللہ کے لیے، علی کی موت اللہ کے لیے، علی کی حیات اللہ کے لیے۔ ہم نے ہر میدان میں اللہ کو پہچانوایا، ہر مقام پر اللہ کی معرفت کرائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے علی جب تک زندہ رہا اپنی کامیابی کا اعلان نہ کیا، لیکن جب علی اس دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی کو جب ضربت لگی تو سجدے میں تھا، تو لوگوں کو ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا جب سجدے میں تھا تو وہ کون تھا کہ جس کا علی سجدہ کر رہا تھا؟ بھائی وہ کون تھا کہ جس کے سامنے علی نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا تھا؟ تو علی کی زندگی وحدانیت کی تحفظ، علی کی موت خدا کا تحفظ، ہر کام پر وحدانیت کی معرفت کے لیے علی میدان میں ہے۔ آپ سنیں گے عزیزو، آج 20 رمضان ہے، شب 21 ہے، 18 رمضان تقریباً تاریخ اور علماء نے لکھا کہ علی اس رمضان میں علی کی کیفیت تھوڑی بدلی ہوئی تھی۔ عبادت ہر رمضان میں کرتے تھے، لیکن جو عبادت کا طریقہ اس رمضان میں تھا وہ کسی رمضان میں نہ تھا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہوئے، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ام کلثوم نے مولا سے پوچھا مولا آپ کی اس تراویح کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ بھائی بیٹی نے باپ سے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا ام کلثوم نے؟ ام کلثوم نے دیکھا کہ علی کبھی دروازے سے باہر آتے ہیں، کبھی دروازے سے اندر جاتے ہیں، صحن کی طرف ٹہلتے ہیں، صحن میں ٹہلتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں یا ایتھا الدنیا غر غیری، اے دنیا کسی غیر کو دھوکہ دینا علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ علی تھے۔ ایک مرتبہ جب بے قراری کو دیکھا، ایک مرتبہ ام کلثوم نے پوچھا بابا جان آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو علی نے ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی کلثوم علی آج دنیا سے چلا جائے گا، علی اس دنیا کو خیر باد کہہ رہا ہے۔ سنیں گے عزیزو، پہلی رمضان سے لے کر 17 رمضان تک علی یہ اعلان کرتے رہے کہ علی اس دنیا سے چلے جائیں گے، علی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ شب 18 ایک مرتبہ علی نے اپنے دروازے کے قریب تلواروں کے کھنکھنانے کی آواز سنی۔ ام کلثوم سے پوچھا کلثوم یہ کیسی آواز ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم یہ کیسی آواز ہے۔ جیسے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ حذیفہ یمانی ہے اور ساتھ میں 40 آدمی جو تلوار لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی سے کہا یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، ہمیں خطرہ ہے کئی لوگ آپ پر حملہ نہ کر دیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ سنیں گے عزیزو یہ ہے علی۔ ایک مرتبہ علی نے حذیفہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حذیفہ کیا علی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ پر اتنا سننا تھا حذیفہ شرمندہ ہو گئے۔ علی نے کہا حذیفہ علی تمہیں امام بن کر حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ حذیفہ گھر گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ صبح کا وقت نمودور ہوا، ابن ملجم مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ کون ہے یہ ابن ملجم؟ وہ ابن ملجم کہ جسے علی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ تو مجھے قتل کرے گا، تو میرے سر میں شگاف پیدا کرے گا، تو اس نے اپنی تلوار کو پھینک دیا تھا اور پھینک کر کہا تھا یا علی اگر ایسا ہے تو آپ مجھے قتل کر دیجئے، میں آپ کو قتل کروں گا۔ علی نے کہا نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم کسی کی خطا سے پہلے اسے عقاب نہیں دے سکتے، لہٰذا تم جاؤ۔ یہ یمن چلا گیا، یمن سے پھر دوبارہ واپس آیا۔ ایک مرتبہ علی نے اس کو جگایا، نماز شروع ہوئی، اذان ہوئی، بس آخری جملے مسائب کے مسجد میں نماز شروع ہوئی۔ اب علی سجدے میں گئے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تصور شرط ہے، علی سجدے میں گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب ابن ملجم نے حملہ کیا
تو اس وقت علی کا سر سجدے میں نہیں بلکہ علی سر کو سجدے سے اٹھا رہے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے، ایک طرف سے ابن ملجم کی طاقت تھی، ایک طرف سے علی سر کو اٹھا رہے تھے۔ اٹھتا ہوا علی کا سر، گرتی ہوئے ابن ملجم کی تلوار ایک مرتبہ علی کے سر پر لگی، سر شگاف ہو گیا، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا، ستون میں زلزلہ پیدا ہو گیا، آواز بلند ہوئی، قد قتل علی، قد قتل علی۔ سنیں گے عزیزو، یہ آواز دو مرتبہ بلند ہوئی، ایک مرتبہ کربلا میں بلند ہوئی تھی قد قتل حسین، آج کوفہ میں بلند ہوئی، لیکن دونوں آوازوں میں بڑا فرق تھا۔ جب کوفے میں آواز بلند ہوئی تو یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی تو زینب گھبراتی ہوئی گھر کے دروازے تک آ گئی، لیکن جب کربلا کے میدان میں قد قتل الحسین کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی تو زینب دروازے تک نہیں بلکہ اسے خیمے سے باہر آ گئی اور باہر آ کر کہا شیبر، ارے میرے ماں جائے کیوں قتل کرتا ہے، میرا غریب پیاسا ہے۔ آواز بلند ہوئی، جبرائیل نے ہوا میں نعرہ لگایا کہ دیکھو علی شہید کر دیے گئے، علی کو ضربت لگا دی گئی۔ اب صحابیوں نے علی کو اٹھایا، گھر کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسان، ارے اصحاب سے کہہ دو کہ مجھے تنہا چھوڑ دے۔ اصحاب نے کہا مولا ہم آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، ارے میرے ضربت لگنے کی خبر میری بیٹیوں کی کانوں تک پہنچ گئی ہے، وہ گریہ زاری کر رہی ہوگی، کہیں ان کی آوازیں تمہارے کانوں تک نہ آ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا علی، آج بیٹیوں کی آوازوں کا اتنا خیال، ارے کل یہی کوفہ ہوگا اور اسی کوفہ میں تیری یہ بیٹیاں بے چادر و مکنا اسی بازار میں گھمائی جائے گی۔ اب عزیزو قریب آ گیا وہ وقت کہ جب علی اپنے گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ علی نے عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بیٹا عباس اگر ممکن ہو مجھے کھڑا کر دو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا بابا ارے آپ کے سر پر ضربت لگی ہے، آپ کو کیسے کھڑا کیا جائے؟ کہا عباس اگر اس حالت میں مجھے زینب دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی، میں کھڑے ہو کر چلوں گا۔ المختصر علی کو کھڑا کیا گیا، تکل باب ہوا، دروازہ کھلا، بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ نے بیٹی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب باپ سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہتی ہے بابا ارے یہ کیا ہو گیا، بابا کیا ہم پردیس میں یتیم ہو جائیں گے؟ سنیں گے عزیزو، وہ وقت آیا جب وصیتیں شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ طبیب نے کہا کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو ممکن ہے کہ موت میں تھوڑی تاخیر ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد طبیب گیا، ایک مرتبہ تک قرباب ہوا، حسن نے جیسے ہی دروازہ کھولا قیامت ہو گئی عزیزو۔ ارے کوفے کے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر کھڑے تھے۔ مولا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کو پانچ دودھ کے لیے کہا گیا ہے، ہم دودھ لے کر آئے ہیں، پر اتنا دیکھنا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن ارے یہ کوفے کے یتیم وہ بچے ہیں کہ جنہیں علی سیراب کرایا کرتا تھا۔ سنیں گے عزیزو، علی کے لیے دودھ کا انتظام ہو گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں میں یا علی آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے لیے کوفے کے بچے دودھ لے کر آ گئے۔ ذرا کربلا میں دیکھیے، ارے 6 ماہ کا اصغر بغیر دودھ کے۔